السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حروف کی اقسام۔ تو جانتے ہیں سب سے پہلے حروف کیا ہے؟ اردو زبان میں حروف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو خود کوئی مکمل معنی نہیں رکھتے لیکن جملے میں موجود دوسرے الفاظ کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں، ان کا مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ حروف کی اقسام مختلف ہوتی ہیں اور ہر قسم کا اپنا مخصوص کام ہوتا ہے۔ حرف جار پریپوزیشن یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم سے پہلے آ کر ان کا تعلق کسی اور سے جوڑتے ہیں۔ اب اس میں کون کون سے ہیں؟ جیسے مثالیں ہیں میں، کو، سے، تک، پر، کے، کی، کا، یہ سب حرف جار ہے۔ اب جملے کی صورت میں دیکھیں، وہ کتاب میں دلچسپی رکھتا ہے، علی کو ہاکی پسند ہے، وہ مسجد سے گھر آیا۔ ان جملوں میں، کو، سے کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ حرف عطف کنجکشن یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ، جملوں یا فقرات کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں، اور، لیکن، یا، بلکہ، کیونکہ۔ جملہ وہ پڑھتا ہے اور لکھتا ہے، اس دو جملوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ اور حرف ندا انٹرجیکشن وہ الفاظ جو کسی کو بلانے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہو، حرف ندا کہلاتے ہیں۔ جیسے ارے، اجی، یا اللہ، ابے، اوئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ارے تم کیا کر رہے ہو، یا اللہ مدد کر۔ اجی بات سنتے ہیں۔ اس کے بعد حرف نفی یہ کسی بات یا فکرے کی نفی کرتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں، نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ جملہ میں نہیں جاؤں گا، یا میں بالکل نہیں جاؤں گا، یا میں بالکل نہیں کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایسے جملے جن میں نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، بالکل نہیں جو استعمال ہوں، یہ حرف نفی کہلاتے ہیں۔ حرف شرط کنڈیشنل ورڈز یہ شرط لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شرطیہ حروف مثالیں اگر، جب، شرطیہ یا شرطیہ کے، اگرچہ، چونکہ۔ جملہ دیکھیں، اگر وہ آیا تو میں بھی جاؤں گا۔ اگر حرف شرطیہ ہے، جب استاد آئیں گے تو پڑھائیں گے۔ جب کیا ہے؟ حرف شرط ہے۔ حروف استفہام کوشچن ورڈز سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، کتنے، کتنی یا کتنا، یہ تمام جو حروف ہیں جو ہم کسی سے سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حروف استفہام یا سوالیہ ان کو کہا جا سکتا ہے۔ جملہ دیکھیے، کیا تم نے کام مکمل کیا؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ گاؤں کیوں گئے تھے؟ کیوں، کہاں، کیا، یہ سب حروف استفہام ہیں۔ حرف تاکید ایمفیسائز کرنا، کسی بات پر زور دینا، زور دینے یا بات کو پختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں مثال، ہی، بھی، ضرور، محض۔ جملے کی صورت میں وہ ہی جیتا تھا، وہ ہی جیتا تھا، یا وہی جیتا تھا۔ آپ بھی آئیں گے، یہ محض آپ کا کام ہے۔ محض آپ بھی آئیں گے، بھی پر زور دیا ہوا ہے۔ وہی جیتا تھا، وہی میں وہی جو ہے یہ حرف تاکید ہے۔ حرف تمنا ورڈز آف وش یا ڈیزائر خواہش یا آرزو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دیکھیں، کاش، ایک کاش، کاش میں وقت پر محنت کرتی، ایک کاش میں یہ غلطی نہ کرتی۔ تو یہ حرف تمنا ہے، کسی خواہش یا آرزو کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حرف تحسین ہے، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ایسے الفاظ جو کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے استعمال ہوں۔ مثالیں دیکھیں، سبحان اللہ کیا بات ہے، شاباش، اچھا کام کیا ہے، واہ واہ، کیا کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حرف تعجب ورڈز آف ایکسکلیمیشن، سرپرائز، تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ مثالیں اللہ اللہ، اللہ اکبر، او ہو۔ جملہ دیکھیں، واہ تم نے تو کمال کر دیا، اللہ اکبر کیا شان ہے رب کی۔
اللہ اللہ وہ بچہ تو بہت بہادر نکلا۔ اب ان میں واہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ کیا حرف تعجب ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے، یہ یاد رکھیں بعض اوقات ایک ہی لفظ تعجب اور تحسین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے واہ خوشی میں بھی حیرت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہاں پر آپ کو حروف کی اقسام، ان کی تعریف اور کون کون سے حروف ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے نام مثالوں سے آپ کو اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا اور آپ اچھی طرح اس کو سمجھنے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔